بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ جزا. بنگلہ دیش سے ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مکرم عارف الزمان صاحب. ان کا بھی سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے مسیح محمد اسلام کی کتاب اسکی نور سے. حضرت مسیح اسلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ صرف آسمان میں رہتے ہیں اور زمین میں فرشتہ اور انسان دونوں رہتے ہیں. اس کا تفصیل کیا ہے وضاحت فرمائیے، اور روح القدس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال. کس کا مطلب ہم واضح طور پر سن نہیں سکے. کس کا مطلب ان کی آواز واضح طرح ہم تک پہنچ نہیں سکی. جو پہلا ان کا سوال تھا محترم مولانا زین الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ان کا یہ تھا کہ مسیح السلام نے کشتی میں لکھا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ آسمان پر ہوتے ہیں اور زمین پر فرشتے اور انسان دونوں ہوتے ہیں. اس کی انہوں نے تفصیل مانگی. یہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے کشتی نو میں نہیں بلکہ بعض اور کتابوں میں بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے. اور ایک واضح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السماء موضوع قدم الا علیہ ملک ساجد او قائم وذلک قول الملائکہ وما منا الا له مقام معلوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان پر ایک قدم بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ ساجد قائم نہ ہو. اور یہ میں نے اس آیت کے ہیں ہم میں سے ہر ایک شخص ایک مقام معلوم یعنی ایک ثابت شدہ مقام رکھتا ہے. یعنی قرآن مجید سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ ثابت ہے. اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بھی اس زمانے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ فرشتے آسمان پر ان کے ایک خاص مقام اور مقر ہوتا ہے اور وہاں سے وہ الگ نہیں جاتے. لیکن جبریل علیہ السلام کے نزول اور صعود کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ظاہری طور پر نزول اور صعود ہے. اور نزلہ کا معنی ہرگز یہ نہیں جس کی آمد کو غیر معمولی اہمیت دینا ہو اس کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے لقد انزلنا الیکم رسولا ذکرا رسولا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا رسول نازل کیا ہے جو مجسم ذکر ہے. تو نزول کا مطلب یہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے نزول سے مقصد ہرگز یہ نہیں جبریل علیہ السلام خود اپنے مقر کو اپنے مقررہ جگہ کو چھوڑ کر زمین پر نازل ہوتے ہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں بلکہ وہ اپنے تجلیات کا اور اپنے جو تاثیرات دنیا میں ڈالتا ہے. اور اسی طرح جس طرح سورج اپنے کرنیں ہر جگہ بکھیرتا ہے اسی طرح حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق آپ اپنے تاثیر کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. یہی دراصل نزول سے مراد یہی ہے. باقی